ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ مومنون مکی سورہ ہے۔ اس کے انداز بیان اور اس کے مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی، اس عرصہ میں نازل ہوئی جب مسلمانوں اور کفار مکہ میں سخت کشمکش چل رہی تھی، لیکن یہ کشمکش اپنے پورے عروج تک نہیں پہنچی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لے آئے تھے اور یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کے معیار پر پورا اترے وہ یقیناً جنت کا مستحق ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ ابتدا میں مومنین کی چند صفات بیان کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ جن جن مسلمانوں میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کے مستحق ہیں۔ فلاح یابی کی پہلی صفت نماز میں خشوع و خضوع کا بیان ہے۔ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ خشوع کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے اور انسان کے دل سے بھی۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، اس کی آواز رب کے سامنے دب کے رہ جائے، نماز کے ہر فعل کو حضوری قلب کے ساتھ ادا کرے۔ خشوع کا اصل مقام دل ہے۔ دل میں خشوع ہوگا تو تمام جسم پر بھی خشوع طاری ہوگا۔ توحید کے بعد دین میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ وفات سے قبل آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیت فرمائی وہ بھی نماز ہی سے متعلق تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اپنی نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑ دی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اب یہاں جو نقطہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز نماز کے بارے میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ نماز تو فرض ہے، اسے تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ حساب جس چیز کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو نماز پڑھی اس میں خشوع و خضوع تھا یا خدا نہ خواستہ وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھی جانے والی نمازیں بنا دے اور انہیں ہمارے لیے آخرت کا بہترین توشہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی